پیر کے چہرے میں سرکار نظر آئے، میرے پیر کے چہرے میں سرکار نظر آئے، میرے پیر کے چہرے میں سرکار نظر آئے۔ سما فرمائیں، یا پیر کرم کرنا، یا پیر کرم کرنا، محمد شاہ کرم کرنا، جب وقت سفر آئے، یا پیر کرم کرنا، جب وقت سفر آئے، تیرے در سے میں جب نکلوں مجھے طیبہ نظر آئے، تیرے در سے میں جب نکلوں مجھے طیبہ نظر آئے۔ کیونکہ یہ دل والے پھر دل دیتے ہیں، دل بانٹتے ہیں۔ جیسے ایک جوگی آیا نا حضرت غریب نواز کے پاس، ایک ہندو جوگی آیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس۔ اس نے اپنا لطیفہ نفس جو تھا اس کو بیدار کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے نا، اللہ رب العزت چونکہ سب کا رب ہے، تو اگر کوئی کافر بھی محنت کر لے اپنے لطیفہ نفس پہ، لطیفہ نفس یہ اندر 5 کھڑکیاں ہیں، تو اللہ ایک کھڑکی کافر کی بھی کھول دیتا ہے، اس کو لطیفہ نفس کہتے ہیں، وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ ہندو جوگی جو تھا نا، اس کا لطیفہ نفس بیدار تھا۔ وہ کسی بندے کے سامنے بیٹھ کر اس کے اندر کا حال دیکھ لیتا تھا کہ اندر کیا ہے۔ تو غریب نواز بیٹھے تھے، حضرت سلطان الہند حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی۔ تو ہندو جوگی آیا نا، سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور کبھی یوں دیکھے کبھی یوں دیکھے، کبھی اٹھ کے پیچھے چلا جائے کبھی سامنے آئے۔ آپ نے فرمایا وہ ہندو جوگی کیا دیکھ رہا ہے؟ کہنے لگا معین الدین ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو انسان مگر اندر سارا نور سے بھرا ہے، نہ کوئی دجل، نہ کوئی فریب، نہ کوئی کھوٹ، نہ کوئی کذب، نہ کوئی ریا، سٹرکچر انسانی ہے اور اندر سب نور ہی نور ہے۔ مگر ٹینشن یہ ہے، میری پریشانی یہ ہے کہ تیرے دل پہ ایک کالا داغ ہے، وہ نہیں سمجھ آ رہی وہ کیا ہے۔ اب دیکھو کہاں تک دیکھ رہا ہے۔ کہ لگا دل پہ ایک کالا نقطہ ہے، کالا داغ ہے، وہ کیا ہے؟ معین الدین نہیں سمجھ آ رہا، باقی سب نور ہی نور ہے۔ غریب نواز ہنس پڑے، فرمایا وہ ہندو جوگی میرے دل کا وہ داغ مٹ سکتا ہے جو تجھے نظر آ رہا ہے، میرے دل کا داغ مٹ سکتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جائے۔ وہ سامنے جو بیٹھا تھا، وہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں، وہ سامنے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا میرے دل کا داغ مٹ سکتا ہے۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ جائے۔ کہنے لگا معین الدین کیسی عجیب باتیں کرتا تھا، داغ ہے تیرے دل پہ اور کلمہ پڑھوں میں، اور میرے کلمہ پڑھنے سے تیرا داغ نکل جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ کنگن کو عرصی کیا ہے؟ فرمایا اگر داغ نظر آ رہا ہے تو کلمہ پڑھ کے دیکھ، اڑتا بھی تو نظر آئے گا، تو پڑھ کے دیکھ۔ ہندو جوگی کہنے لگا اب یہ دل والا دل بانٹ رہا ہے، سمجھ رہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں دل والے کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے۔ کہنے لگا معین الدین نہیں سمجھ آ رہی بات، کلمہ پڑھوں میں داغ نکلے تیرا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ کے دیکھ۔ کہنے لگا پھر پڑھا کلمہ، اور پہلی سٹنگ میں کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، آج پہلی ملاقات۔ فرمایا پڑھو کلمہ، کیا نصیب تھا اس کا جسے معین الدین کلمہ پڑھا رہے تھے۔ فرمایا پڑھو کلمہ، جب پڑھا نا اس نے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو دیکھ کر حیران ہو گیا، وہ داغ بھی اڑ گیا اور سورج کی طرح دل شعاعیں مارنے لگا۔
اب وہ تڑپ رہا ہے، قدموں پہ گرا، ہاتھ جوڑے، کہنے لگا معین الدین اب بھی سمجھ کوئی نہیں آئی، میرے پلے کچھ نہیں پڑا، داغ تیرے دل پہ تھا، کلمہ میں نے پڑھا، داغ تیرا کیسے نکل گیا، مجھے بھی تو بتا۔ اب غریب نواز جلال میں آگے فرمایا او نادان، اللہ کی عزت کی قسم تو معین الدین کے سامنے نہیں آئینے کے سامنے بیٹھا تھا، وہ میرا داغ نہیں تیرا داغ تھا، تیرے کفر کا داغ تھا جو میرے دل کے آئینے میں تجھے دکھائی دے رہا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دل والے دل بانٹتے بھی، دل والے دل بانٹتے بھی، تو اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں نادان کسی دل والے کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے۔ اسحب ارباب القلوب حتی تصیر لک قلب، حتی تصیر لک قلب، کسی دل والے کی سنگت میں بیٹھ تاکہ تجھے دل نصیب ہو جائے۔ تو یہ دل والے یوں پھر دل بانٹتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلام